آج بات ایک ایسے شاعر کی جو اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ شعر پڑھتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکنے کے لیے بھی مشہور ہو گیا۔ اتنا عجیب ہوں کیا کہنے میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی۔ بات ایک ایسے شاعر کی جو گرمی میں اوور کوٹ پہن کر مشاعرے میں آ سکتا تھا اور رات میں دھوپ کا چشمہ لگا سکتا تھا۔ بات اس شاعر کی جو مشاعرے کے سٹیج پر غزل سناتے ہوئے نہ صرف سگریٹ پی سکتا تھا مگر بچوں کی طرح رو بھی سکتا تھا۔ خواتین حضرات، جان ایلیا۔ یہ سنو، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان ایلیا کی پیدائش 1931 میں امروہہ کی ایک فیوڈل فیملی میں ہوئی کہ ہم ہیں جان ایلیا، سید جان ایلیا، سید ہیں، شراب پیتے ہیں۔ تو جان کے بچپن میں ان کی اماں پر جن آنے لگا۔ اس جن کا نام بھی تھا ذوالمین، اور جب یہ جن آتا تو ان کی اماں اپنا سر اور بال زور زور سے جھٹکتی اور پلنگ کی نواڑ میں اپنا سر اس شدت کے ساتھ گھسا لیتی کہ چار آدمی مل کر ان کا سر نکالنے کی کوشش کرتے اور کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ شاہانہ ایلیا کبھی کبھی جان ایلیا سے کہا کرتی تھی کہ چچا جان، تم انسان نہیں بلکہ اماں کے اوپر آنے والا جن ذوالمین ہو، تم انسان نہیں بلکہ اماں کے اوپر آنے والا جن ذوالمین ہو، تم انسان نہیں بلکہ اماں کے اوپر آنے والا جن ذوالمین ہو۔ آج بات ایک ایسے شاعر کی جو اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ شعر پڑھتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکنے کے لیے بھی مشہور ہو گیا۔ بات ایک ایسے شاعر کی جو گرمی میں اوور کوٹ پہن کر مشاعرے میں آ سکتا تھا اور رات میں دھوپ کا چشمہ لگا سکتا تھا۔ بات اس شاعر کی جو مشاعرے کے سٹیج پر غزل سناتے ہوئے نہ صرف سگریٹ پی سکتا تھا مگر بچوں کی طرح رو بھی سکتا تھا۔ بات اس شاعر کی جو اسٹیج سے لوگوں کو ڈانٹتے ہوئے کہہ سکتا تھا کہ یہ ہنسنے کی بات ہے۔ شاعر جو اسٹیج سے اعلان کر سکتا تھا کہ ہم ہیں جان ایلیا، سید جان ایلیا، سید ہیں، شراب پیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال جو بڑھا، اس سب کانٹیننٹ میں جان ایلیا کے لیے دیوانگی بڑھتی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بحث بھی بڑھتی چلی گئی کہ جان ایلیا کا اسٹیج پر یہ برتاؤ مشاعرے میں داد لینے کی ایکٹنگ تھا یا پھر یہ سب ان کے اندر سے نیچرلی آتا تھا۔ ہم اس ایپیسوڈ میں اس بات پر کوئی فیصلہ دینے نہیں جا رہے، بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس ماحول کو جاننے کی کوشش کریں جس ماحول میں جان ایلیا کی پرورش ہوئی تھی، کیونکہ کسی بھی انسان پر سب سے گہرے اثرات وہ ہوتے ہیں جو اس پر بچپن میں پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا بچپن لوٹ کر واپس آتا جاتا ہے۔ تو جان کا بال جھٹکنا، سر و سینہ پیٹنا اگر ان کے بچپن کا واپس پلٹنا تھا تو آئیے جانتے ہیں کہ جان کا بچپن کیسا تھا اور ان کے بچپن میں ان کے گھر کے اندر کی فضا کیسی تھی۔ جان ایلیا کی پیدائش 1931 میں امروہہ کی ایک فیوڈل فیملی میں ہوئی۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب فیوڈل نظام ہندوستان میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ زیادہ تر زمیندار فائنینشلی اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، لیکن اس کلاس کو اپنی روایتیں جان سے زیادہ پیاری تھیں اور غربت کے باوجود اپنی ان روایتوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ جان ایلیا کے فادر جو علامہ شفیق حسین ایلیا کہلاتے تھے، غربت کے باوجود سارا دن پڑھنے لکھنے اور انٹلیکچول ڈسکشنز میں مصروف رہنے میں گزارتے تھے۔ جان کی بھتیجی اور رئیس امروی صاحب کی بیٹی شاہانہ ایلیا کے مطابق ان کے گھر کا تمام خرچ جان ایلیا کے تایا سید نفیس حسن اٹھایا کرتے تھے۔ ساری زندگی اپنے بابا کو یاد کرنے والے جان ایلیا نے اپنے بچپن میں ایک نظم کہی تھی جو ان کے باپ پر ایک سٹائر تھی۔ زبان و ذہن کا بخیا زدہ زدہ جامہ، پھٹی ہوئی ہے دلائی بنے ہے علامہ، وہ مسئلے ہیں کہ مفہوم زندگی گم ہے کس کو فہم کا یارا جناب فہامہ۔ شفیق حسین ایلیا کی ایسٹرونومی میں بے انتہا دلچسپی تھی اور وہ زیادہ تر وقت گرہوں کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس سب سے جان کی ماں کو، جن کا نام نرجس تھا، بے انتہا چڑ ہو گئی تھی۔ شاہانہ ایلیا لکھتی ہیں
کہ ایک طرف تو ہمارے دادا اس قدر رحم دل تھے کہ ایک بار کھانا کھانے بیٹھے تو ایک کتا آ گیا جسے جان کی اماں نے یہ کہہ کر مار کے بھگا دیا کہ کمبخت یہاں خود کھانے کے لالے پڑے ہیں، تجھے کہاں سے کھلائیں۔ تو شفیق حسن ایلیا خاموشی سے اٹھے اور ایک روٹی کتے کو یہ کہتے ہوئے ڈال دی کہ معاف کرنا دوست، میں جانتا ہوں کہ پیٹ کی آگ کیسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہی شفیق حسین ایلیا تھے کہ جو کبھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے کہ ان کے خود میں کھو جانے سے ان کی بیوی پر کیا گزرتی ہوگی۔ جان کی والدہ کے لیے ان کے والد سے یہ شادی ویسے بھی ایک ٹریجڈی سے کم نہیں تھی۔ جان کے فادر کی یہ دوسری شادی تھی اور ان کی پہلی شادی اپنی بیوی کی بڑی بہن سے ہوئی تھی جن کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی شادی اپنی بیوی کی چھوٹی بہن یعنی جان کی ماں سے کر دی گئی۔ جب ان دونوں کے یہاں پہلے بیٹے یعنی جان کے سب سے بڑے بھائی رئیس امروی صاحب کی پیدائش ہوئی تو رئیس صاحب کو ان کے تایا سید نفیس حسن نے گود لے لیا اور ان کی والدہ اپنی پہلی اولاد سے دور کر دی گئی۔ ایک عورت جس کی پوری فیملی کا خرچ جیٹ کی کمائی سے چلتا ہو، جس کی پہلی اولاد اس سے لے کر کسی اور کو دے دی گئی ہو، جس کا شوہر جو پہلے اس کا بینوئی تھا اب اپنے آپ میں گم اور اپنی کتابوں اور آسمان کے ستاروں میں کھویا رہتا ہو، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ آج سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے دور میں ہسٹیریا کو سمجھنا آسان ہے، مگر اس دور میں اسے کسی جن کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جان کے بچپن میں ان کی اماں پر جن آنے لگا۔ اس جن کا نام بھی تھا ذوالمین، اور جب یہ جن آتا تو ان کی اماں اپنا سر اور بال زور زور سے جھٹکتی اور پلنگ کی نواڑ میں اپنا سر اس شدت کے ساتھ گھسا لیتی کہ 4 آدمی مل کر ان کا سر نکالنے کی کوشش کرتے اور کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ ان کے بیٹے بڑے ہوں گے تو گھر کی فائنینشیل پرابلم دور ہو جائے گی، مگر بیٹے بڑے ہوئے تو شاعر اور جرنلسٹ ہو گئے۔ رئیس صاحب نے بڑے ہو کر دلی سے ایک 3 پیج کا اخبار جنگ نکالا۔ ظاہر ہے اس سے کیا آمدنی ہوتی ہوگی۔ ان کے پڑوس میں رہنے والے ایک صاحب کا بیٹا دروغہ ہو گیا۔ شاہانہ ایلیا اپنی کتاب چچا جان میں لکھتی ہیں کہ اماں اکثر کہتی کہ ذرا چننا کے لڑکے کو دیکھو کیسے تھیلا بھر بھر کر نوٹ لاتا ہے۔ ایک ہمارے لڑکے ہیں، روز شام کو خالی ہاتھ تھیلا لٹکائے گھر لوٹ آتے ہیں۔ لیکن ان کی ذات پر ابھی ایک اور ستم پاکستان بننے کی صورت میں ہونا باقی تھا کہ جب جان اور ان کی بہن شاہ زنا نجفی کے علاوہ ان کے سارے بیٹے پاکستان چلے گئے۔ جان پاکستان اپنی اماں کے انتقال کے بعد گئے۔ رئیس صاحب نے اپنے گھر میں ایک انار کا پیڑ لگایا تھا۔ بوڑھی ماں کے پاس اپنے چہیتے بیٹے کی اس نشانی کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ وہ باقی ساری زندگی اس پیڑ کی دیکھ بھال کرتی رہیں اور جب دل بہت اداس ہوتا تو اس پیڑ کے پاس جا کر بیٹھ جاتی۔ رئیس صاحب ہر خط میں آنے کا وعدہ کرتے لیکن ان کی زندگی میں کبھی ہندوستان نہیں آ سکے۔ وہ اپنے شوہر سے ضد کرتی کہ ایک بار مجھے پاکستان لے چلو اور اچھن یعنی رئیس امروی سے ملوا دو، مگر شفیق حسین ایلیا کبھی پاکستان جانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جان کی بہن شاہ زنا نجفی بتاتی ہیں کہ ایک روز اماں اس پیڑ کی دیکھ بھال کر رہی تھیں تو نجفی چڑ گئیں اور بولیں، اماں کیوں اس پیڑ کے نخری اٹھاتی ہو؟ تمہیں میں اور جان نظر نہیں آتے؟ کیوں بے وجہ خود کو تھکاتی ہو؟ وہ کون سا واپس آ کر اس پیڑ کے انار کھائیں گے؟ اماں تمہیں معلوم ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ بوڑھی ماں نے گھبرا کر انہیں دیکھا اور چیخ کر بولی، نجفی مت منحوس زبان نکال، تو کیسی ڈائن بہن ہے جو اپنے بھائی کو بد دعا دے رہی ہے؟ بھائی کے آنے کی دعا تو کرتی نہیں اور منحوس زبان نکالتی ہے۔ جان کی والدہ شاعرہ بھی تھیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک مصرع کہا، بعد مرنے کے میری قبر پہ آنا اچھن۔ وہ بھلے ہی ایک مصرے کی شاعرہ تھیں مگر سچی شاعرہ تھیں، کیونکہ اچھن یعنی رئیس امروی ان کے مرنے کے بعد ہی واپس ہندوستان آئے اور جب یہاں سے جانے لگے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ لوگوں نے اسٹیشن پر ان سے فرمائش کی کہ حضور جاتے جاتے کوئی شعر تو سناتے جائیے۔ رئیس صاحب نے اپنا ایک شعر پڑھا، اس طرح اے کوئے جانا ہم سے بیگانہ نہ ہو، عین ممکن ہے کہ اب تیری طرف آنا نہ ہو۔ اور رئیس صاحب کے پاکستان پہنچنے کے کچھ روز بعد خبر آ گئی کہ کسی نے رئیس امروی صاحب کو گولی سے ہلاک کر دیا۔ شاید اچھا ہی ہوا کہ اس حادثے سے پہلے ہی ان کی بوڑھی ماں اپنی قبر میں خود پر آنے والے جن ذوالمین کے ساتھ
सो चुकी थी। शहाना एलिया कभी कभी जॉन एलिया से कहा करती थी कि चाचा जॉन, तुम इंसान नहीं बल्कि अम्मा के ऊपर आने वाला जिन जुल्मैन हो। तो अजब नहीं कि वही जिन जुल्मैन जॉन एलिया पर मुशायरा पढ़ते हुए भी आ जाता हो। मैं हूं अमीर इमाम। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।